ایک اہم ترین گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ نعت، حمد یا نظم ہماری بزم کا ایک عظیم حصہ ہوتا ہے۔ کوشش کیا کریں نعت کا چناؤ وہ کیا کریں جس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہو، حدیث کے ساتھ ہو۔ اب اگر ہم کسی بھائی کی بھی نعت کو لے لیں، یقین جانیں اس میں اتنا مبالغہ ہوتا ہے، وہ روایات اخذ کی جاتی ہیں، ایک تو ضعیف موضوع روایات کو اکٹھا کر کے جملے بنائے جاتے ہیں۔ دنیا کے اندر جتنے عقیدے ہیں، جہاں تک میں نے اپنے اساتذہ سے سیکھا، بدترین عقیدہ عقیدہ وحدت الوجود ہے، بدترین عقیدہ۔ استاد محترم موجود ہیں، اگر ہم ہر چیز کو یہ مان لیں کہ ہر چیز میں اللہ ہے، تو پھر محترم بھائیو سمجھ لیں کہ اللہ نے ہمیں توحید کوئی نہیں سکھائی۔ الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ عرش پہ مستوی ہے۔ اور محترم بھائیو، اللہ ہر رات آسمان دنیا پہ آتا ہے۔ کہاں سے آتا ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ان اللہ کتب کتابا، پھر ایک لمبی حدیث فرمایا فَوَعِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے اور وہ اس کے پاس عرش پہ موجود ہے۔ اپنے عقائد کی اصلاح کیجیے۔ اب رات بھی ہم سن رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روڑوں کو کلمہ پڑھوایا۔ کبھی آپ نے علماء سے پوچھا ہے یہ حدیث کہاں ہے، اس کی سند کیسی ہے؟ اگر ہم صحابہ کرام کے نام پہ عقیدے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور ہم محفلیں کراتے ہیں، مجلسیں کرواتے ہیں، پروگرام کانفرنسز کراتے ہیں، خدا کے لیے اتنا سوچا کریں کیا صحابہ کرام کا عقیدہ ایسا تھا؟ اور یقین جانیے جتنے نعت خواں ہیں ہم سب کی مدح کرتے ہیں، سب کو بڑا سلام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، لیکن ایک بات نعت خوانوں کو ذہن کے اندر رکھ لینی چاہیے، کیا میرے نبی کے دور میں جو نعت خواں تھے وہ 1.5 لاکھ لے کے آتے تھے؟ اگر نبی سے آپ پیار کرتے ہیں، کیا نعت خوانوں کو پیار نہیں ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے کہ گانے کی دھن پہ، موسیقی کی دھن پہ وہ آوازیں، وہ راگ الاپ کے واہ واہ بلے بلے لے کے مراسیوں کی طرح اپنے آوازیں نکال کے، یہ کوئی طریقہ سیرت النبی کا نہیں ہے۔ اللہ کی قسم ہم تو نبی والے ہیں، صحابہ والے ہیں، اہل بیت والے ہیں، کیا ہم سب کو ان کے عقیدے نہیں سیکھنے چاہیے؟ بیڑا غرق ہو گیا ہماری مجلسوں کا، محفلوں کا، ایسی موضوع اور ضعیف روایات کو بیان کیا جاتا ہے، جب پوچھا جاتا ہے کہتے ہیں اچھا تسی آ کے ساڑھے کو پیپر لین والے۔ نہیں میرے بھائی، ایسی بات نہیں ہے۔ خدا کی قسم آپ تو دین بیان کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن رب نے پوچھ لیا بتا تجھے کیسے پتا چلا یہ دین، کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ ابھی آپ کے سامنے خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں فضیلت الشیخ محترم جناب مفتی عبد الرحمن عابد حفظہ اللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ کہہ دیجئے تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اگر تم پھر گئے تو یقیناً اللہ رب العالمین کافروں سے محبت نہیں کرتا۔
ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، بے شمار درود و سلام سید الاولین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیو، دنیا میں بسنے والا ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان بچپن سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، بلکہ زندگی کی آخری سانس تک ہر بندے کی پوری کوشش، محنت، بھاگ دوڑ صرف اور صرف اس لیے ہوتی ہے کہ میری یہ دنیا کی زندگی بہتر ہو جائے، میں کامیاب انسان بن جاؤں دنیا میں، دنیا کی آسائشیں، سہولتیں، نعمتیں وہ ساری کی ساری مجھے میسر آ جائیں، دنیا کی پریشانیوں سے، تنگ دستیوں سے میں محفوظ و مامون ہو جاؤں۔ ہر بندہ، ہر کلمہ پڑھنے والا، اس کی پوری زندگی ان چیزوں کے حصول کے لیے وقف ہوتی ہے۔ سارا دن انہی میں لگا رہتا ہے اور ساری رات انہی کاموں کی، انہی چیزوں کی سوچوں کے اندر وہ رات بسر کر دیتا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ جس زندگی کے لیے میرے محترم بھائیوں ہم اپنی ساری صلاحیتیں، ساری توانائیاں، ساری زندگی کی محنت جس زندگی کے لیے لگاتے ہیں، وہ زندگی کتنی کو لمبی ہو جائے گی؟ 100 سال کی ہو جائے گی، 125 سال کی ہو جائے گی۔ چلو آج کل 125 سال سے اوپر آپ نے نہیں سنا ہوگا کوئی بندہ جاتا۔ 125 سال لگا لو، 125 سالہ زندگی کے لیے میرا بچپن بھی، میری جوانی بھی، میرا بڑھاپا بھی، میرا صبح بھی، میری شام بھی، میری دوپہر بھی، میرا دن بھی، میری رات بھی، میرا ذہن بھی، میرا جسم بھی، میری زندگی کا ایک ایک لمحہ وہ اس زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے، جس کی زیادہ سے زیادہ عمر 125 سال ہے، اور 125 سال بعد اس نے کیا ہو جانا ہے؟ ختم ہو جانا ہے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان بھی ہے سب کا ہی، زبانی کلامی ہے، اگرچہ وہ دل کے اندر نہیں ہوتا، لیکن ہم زبانی کلامی مانتے ہیں سب، کہ جو کچھ اللہ رب العالمین نے کسی بندے کے مقدر میں لکھ دیا ہے نا، وہ اس نے دنیا میں کھا کے ہی جانا ہے، اس کا ایک لقمہ بھی دنیا میں چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ اور جو رب العالمین نے کسی کے مقدر میں نہیں لکھا، وہ ساری زندگی ایک ٹانگ پر کھڑا ہو کر بھی محنت کرتا رہے نا، ساری دنیا کی خاک چھان کر آ جائے، پیدا کرنے والے کی قسم ہے وہ رب کے لکھے ہوئے سے ایک لقمہ زیادہ کھا نہیں سکتا۔ ہے نا ہمارا عقیدہ؟ حدیث بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے زمینوں کو اور آسمانوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے قلم کو پیدا کیا۔
آسمان بھی نہیں تھے، زمین بھی نہیں تھی، اور اس کائنات میں پروردگار کے سوا کوئی مخلوق تھی نہیں۔ سب سے پہلی مخلوق رب العالمین نے قلم بنائی۔ پہلے خالق تھا، بس اللہ تھا، مخلوق کوئی نہیں تھی۔ سب سے پہلی مخلوق قلم بنائی اللہ نے، اور یہ بنائی زمینوں آسمانوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے۔ میری بات نہیں ہے یا کسی مولوی کی نہیں سنا رہا ہوں، صحیح مسلم شریف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ قلم کو بنا کر رب نے کہا لکھ دے۔ قلم نے کہا یا اللہ کیا لکھوں؟ کہا ما ہوا کائن الی یوم القیامہ، جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے نا سارا کچھ لکھ دے۔ اللہ کا علم تھا، وہ علام الغیوب ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے رب العالمین کو۔ وہ سارا علم اللہ نے اس قلم سے لکھوا دیا، سارا علم اللہ نے قلم سے اس وقت کا لکھا ہوا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، کیا یہ جو پروگرام ہو رہا ہے نا اس مسجد کے اندر، اس بستی میں، اللہ رب العالمین کو آج کی تاریخ میں اس پروگرام کے ہونے کا علم تھا اس وقت، اور پروردگار کو یہ بھی پتا تھا اس پروگرام کے اندر کس کس بندے نے حاضر ہونا ہے، کس کس نام کے بندے نے حاضر ہونا ہے، وہ سارے نام بھی رب العالمین کو پتا تھے، اور اس پروگرام میں کس کس بندے نے کیا کیا لفظ بولنا ہے وہ سارے کے سارے لفظ رب العالمین کو معلوم تھے۔ اس وقت کا یہ سارے کا سارا لکھا ہوا ہے، میرا نام بھی لکھا ہوا ہے، یہ جتنے بیٹھے ہیں سب کے نام اس وقت کے رب نے لکھے ہوئے ہیں۔ جو میں بول رہا ہوں یہ لفظ بھی رب نے لکھے ہوئے ہیں، اس نے کیا بولنا ہے وہ رب کو اس وقت پتا تھا۔ اور اس وقت کی میرے محترم بھائیوں، پروردگار نے ہماری اس دنیا کی زندگی میں جو چیزیں ہمیں ملنی ہیں، جو خوشحالی ملنی ہے، جو تنگ دستی آنی ہے، رب العالمین نے وہ فیصلہ کر دیا ہوا ہے۔ اللہ نے وہ فیصلہ، رزق کا فیصلہ میرا اور آپ کا ہو چکا ہوا ہے، تقسیم ہو چکا ہے، وہ اس میں رد و بدل نہ کوئی کر سکتا ہے نہ ہونا ہے، وہ لکھا ہوا ہے۔ جب مجھے اور آپ کو پتہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ جو رب نے لکھا ہے میں نے کھا کے جانا ہے، اس کا ایک لقمہ بھی چھوڑ کے نہیں جا سکتا دنیا میں، اور جو نہیں لکھا میں ایک لقمہ بھی نہیں کھا سکتا اس میں سے۔ اس کے باوجود، اس عقیدے کے باوجود، اس جاننے اور علم کے باوجود، ہماری ساری صلاحیتیں، ہماری زندگی کے سارے اوقات، ہماری ساری محنت، ساری کوشش اس دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے صرف ہو جاتی۔ ایسا ہی ہے نا؟ غور کرنا۔ اور جو زندگی میری اور آپ کی حقیقی زندگی ہے، اصلی زندگی ہے، جس زندگی نے 100 سال بعد، 125 سال بعد ختم نہیں ہونا، جس نے ارب خرب سال بعد بھی ختم نہیں ہونا، جہاں موت نے میرے محترم بھائیوں ختم ہو جانا ہے، جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے۔ قسم ہے اللہ کی، موت نہیں آنی کسی کو، وہاں پر موت نہیں آنی، مانگے گا موت، موت نہیں آنی، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس اللہ نے ہمیں یہ جو زندگی دی ہے نا، جس کو میں نے کہا زیادہ سے زیادہ 125 سال کی ہے، اللہ نے ہمیں یہ زندگی کھانے پینے کے لیے نہیں دی، صرف کاروبار کرنے کے لیے نہیں دی، ملازمتیں کرنے کے لیے نہیں دی، گھر بنانے کے لیے نہیں دی، شادیاں کر کے صرف بچے پیدا کرنے کے لیے نہیں دی۔ کس لیے دی ہے یہ زندگی 125 سال زیادہ سے زیادہ؟ اس کبھی بھی نہ ختم ہونے والی حقیقی زندگی کو سنوارنے کے لیے دی ہے۔
جس زندگی نے کبھی ختم نہیں ہونا، میں بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں، بڑی تکلیف ہے اللہ کی قسم مجھے اس بات کی، جس زندگی نے کبھی ختم نہیں ہونا، اللہ کی زمین پر بسنے والے 2.25 ارب کلمہ پڑھنے والے سب کی بات کر رہا ہوں، آپ کی بات نہیں کر رہا، اس زندگی کو سنوارنے کے لیے، کامیاب بنانے کے لیے کسی کو فکر ہی نہیں، نہ فکر، نہ اس کے لیے کوشش، نہ محنت، نہ کوئی اس کے لیے تگودو ہے ہی نہیں۔ کن میں؟ ہندوؤں میں نہ ہو سمجھ آتی ہے، سکھوں میں نہ ہو سمجھ آتی ہے، عیسائیوں یہودیوں میں نہ ہو سمجھ آتی ہے، یار مسلمانوں میں، کلمہ پڑھنے والوں میں اس ہمیشہ والی زندگی کو سنوارنے کی فکر ہی نہیں، اس کا احساس ہی نہیں، اس کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں، اور اس کے لیے ہمیں جو کرنا چاہیے نا، قسم اللہ کی کوئی مسلمان نہیں کر رہا، کوئی بھی نہیں کر رہا، میں بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں، کوئی بھی نہیں کر رہا۔ یہی ایک نکتہ سمجھاؤں گا آپ کو، اگر آپ غور سے سنو گے نا، نفع بڑھا دے گا اللہ آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ۔ کچھ نہیں کیا جا رہا اس زندگی کے لیے، اور پتہ ہے وہ زندگی کامیاب جو ہمیشہ والی زندگی ہے، وہ کامیاب کس چیز سے ہونی؟ اس کو کامیاب بنانے والی دنیا میں صرف ایک چیز ہے، آسمان کے نیچے رب کی زمین پر، پوری کائنات میں مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، زمین سے آسمان تک پیدا کرنے والے کی قسم، اس زندگی کو سنوارنے والی صرف ایک شے ہے، دوسری شے کوئی نہیں۔ جس چیز سے وہ زندگی سنورنی ہے، جس سے وہ کامیاب ہونی ہے، جس میں ہمیشہ والی زندگی، نعمتوں والی، خوشنودی والی رب کی بننی ہے، وہ دنیا میں کتنی چیزیں ہیں؟ ایک۔ اور اگر میں کہوں اس ایک چیز جو ایک ہے دنیا میں، دوسری نہیں ہے، اس ایک چیز کا 95% مسلمانوں کو علم ہی نہیں، اللہ کی قسم یہ مبالغہ نہیں ہے، مبالغہ نہیں، میں انشاءاللہ ثابت کروں گا، یہ دلائل سے ثابت کروں گا، کچی بات کوئی نہیں کر کے جاؤں گا۔ وہ اصلی اور حقیقی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی جس سے کامیاب بننی ہے، وہ چیز دنیا میں کیا ہے؟ ایک، دوسری نہیں ہے، کوئی مائی کا لال دوسری چیز دکھا نہیں سکتا، ثابت نہیں کر سکتا، ایک شے ہے، اور اس چیز کا ہمیں پتہ شتا۔ کوئی 30 سال عمر گزار بیٹھا ہے، کوئی 40 سال گزار بیٹھا ہے، کوئی 60 سال گزار بیٹھا ہے، کوئی 70 سال کی عمر کو پہنچا ہوا ہے، کوئی 70 سے اوپر پہنچے ہوئے ہیں نا، لیکن جس چیز سے وہ حقیقی زندگی بننی ہے، قسم اللہ کی اس کی سمجھ ہی نہیں آئی ابھی تک، 70 سالوں میں، 80 سالوں میں نہیں سمجھ آئی، نہیں آئی سمجھ، ہندوؤں یہودیوں کو نہیں، مسلمانوں کو نہیں آئی سمجھ آج تک۔ اللہ اکبر۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ پیسے ہیں نا، پیسے، دولت ہے دنیا کی دولت ہے، یہ فضول چیز ہے یا قیمتی چیز ہے؟ سوال ہے آپ سے، قیمتی شے، کیا ہے یہ؟ قیمتی چیز ہے، فضول نہیں ہے یہ دنیا کی دولت آسمانوں والے رب کا فضل ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے، یہ کوئی فالتو شے نہیں ہے، کوئی گھٹیا شے نہیں ہے، رب کا فضل ہے۔ یہ دلائل ہیں اس کے کتاب و سنت میں کہ یہ رب کا فضل ہے۔ اس دولت سے بندہ جنت خرید سکتا ہے، جنت خرید سکتا ہے، لیکن غور کرنا ذرا، میں کہتا ہوں اگر ساری دنیا کی دولت، پاکستان کی نہیں، سیال کوٹ کی نہیں، ساری دنیا کی دولت پروردگار کسی ایک بندے کو دے دے، کسی ایک بندے کو ساری دنیا کی دولت، رب ایسا کر سکتا ہے کہ نہیں؟ مشکل ہے رب کے لیے،
ساری دولت وہ ایک بندے کو دے دے، اور وہ ایک بندہ اس ساری دنیا کی دولت سے مسجدیں بنا دے، مدرسے بنا دے، یتیم خانے بنا دے، فری ہسپتال بنا دے، ڈسپینسریاں بنا دے، یتیموں کے بیواؤں کے وظیفے لگا دے، اور ساری کی ساری دنیا کی دولت وہ دنیا میں بسنے والے انسانوں کی فلاح و بہبود میں خرچ کر دے، ایک روپیہ بھی کسی گندے کام میں خرچ نہ کرے۔ اگر اس بندے کے پاس جس نے اتنے اچھے کام کیے ساری دنیا میں، ساری دولت اچھے کاموں میں لگا دی، نیکی کے کاموں میں، اگر اس بندے کے پاس وہ شے نہ ہوئی جس سے آخرت سنورتی ہے، پیدا کرنے والے کی قسم ہے یہ ساری دنیا کی دولت اچھے کاموں میں خرچ کرنے سے آخرت نہیں سنورے گی، تو کچھ بھی نہیں ملے گا آخرت میں، کچھ بھی نہیں ملنا، برباد ہے، لغو ہے، رائے گا ہے۔ کھرب مسجدیں بنائی اس نے، کھرب مدرسے بنائے، کھرب ہسپتال ڈسپینسریاں کھڑی کر دی، کھربوں لوگوں کو بھوکوں کو کھانا کھلا دیا، دنیا میں کسی کو بھوکا نہیں رہنے دیا، کسی کو بے لباس نہیں رہنے دیا، کسی کو بے گھر نہیں رہنے دیا، ایک ٹیڑی پیسہ کسی گندے کام میں خرچ نہیں کیا۔ کعبے کے رب کی قسم ہے نہیں کامیابی ملنی اتنی دولت خرچ کرنے سے بھی، اگر وہ شے نہ ہوئی جس شے سے آخرت والی زندگی کامیاب ہوتی ہے، وہ چیز ایک ہے، وہ دولت نہیں ہے، وہ دولت نہیں ہے، وہ چیز ایک ہے۔ دکھ اس بات پر ہے کہ دنیا کی 130 سالہ زندگی، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے، اس کو بہتر بنانے کے لیے ہم 24 گھنٹے پڑھتے ہیں، سوچتے ہیں، مشورے کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اپنے آپ کو کھپاتے ہیں، نہ گرمی کی پرواہ نہ سردی کی پرواہ، اولادوں کو، بیوی بچوں کو، ہر شے کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں اس زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جو 130 سال ہے، اور جس زندگی نے کبھی ختم نہیں ہونا، اس زندگی کو سنوارنے کے لیے ہمارے پاس سرے سے ٹائم ہی نہیں۔ مسلمانوں کی بات، ٹائم ہی نہیں سرے سے، اس کو ہم نے آج تک سمجھا ہی نہیں کچھ۔ وہ چیز کیا ہے؟ آپ حیران ہوں گے، وہ کیا چیز ہے جو ایک ہی چیز ہے دنیا میں دوسری نہیں؟ میرے بھائیوں، وہ ہے ایمان۔ وہ چیز کیا ہے؟ کیا ہے وہ چیز؟ ایمان۔ آپ کی حیرانگی پہلے سے بھی بڑھ گئی ہوگی کہ دنیا میں آپ خود کہہ رہے ہیں 2.25 ارب ایمان والے، کلمہ پڑھنے والے، تو ایمان تو کلمہ پڑھنے کا نام ہے، ہاں؟ تو پھر تو 2.25 ارب کی آخرت تو سنور گئی نا؟ نہیں میرے بھائیوں، اللہ کی قسم نہیں۔ ایمان کیا ہے؟ کس بلا کا نام ہے؟ کہتے کسے ہیں ایمان؟ ہوتا کیا ہے؟ میں نے دعویٰ کیا 95% کلمہ پڑھنے والوں کو ایمان کی الف اور بے بھی نہیں آتی۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، الف بے بھی نہیں آتی ایمان کی کہ ایمان ہوتا کیا ہے۔ اور واحد شے ہے ایمان جس سے آخرت سنورنی۔ یہ میں نے نہیں کہا، واحد شے ہے، امام الانبیاء نے کہا، لا، بخاری کی حدیث ہے، لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتے جب تک تم کیا نہ بن جاؤ؟ مومن نہ بن جاؤ۔ جو مومن نہیں ہے نا، جو کچھ مرضی ہے اس کے پاس، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ساری کائنات میں سب سے حسین ہے، مومن نہیں، جنت میں آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے سب سے بلند، اونچے، سب سے افضل خاندان کا فرد ہے، ایمان نہیں ہے، کعبے کے رب کی قسم ہے، کک فائدہ نہیں۔ ساری دنیا کی حکومت ہے اس کے پاس، روئے زمین کی، ایمان نہیں ہے، آخرت نہیں سنورنی۔ ساری دنیا کی دولت آ گئی ہے، اچھے کاموں میں خرچ کر دیا، پھر بھی ایمان نہیں ہے تو آخرت جنت میں نہیں داخل ہو سکتا۔ اور آخرت والی زندگی کی کامیابی کس کا نام ہے؟ فمن زحزح عن الجنت، زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جس کو جہنم کی آگ سے بچا دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کیا ہے؟ وہ آخرت والی زندگی اس کی کامیاب ہے جو جہنم سے بچ گیا، جنت میں داخل ہو گیا۔ اور جنت میں داخل ہونا ایمان والے کے سوا کسی کے لیے ممکن؟ کس نے کہا نہیں ممکن؟
اللہ کے نبی نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنائے ہیں، آپ نے فرمایا جنت میں مومن کے علاوہ کوئی جا نہیں سکتا۔ یہ یاد رکھنے ہیں لفظ، میں نے ایمان سمجھانا ہے آپ کو، قرآن میں بھی ویسے لکھا ہوا ہے، بہت سی آیتیں ہیں، ایک کا حوالہ دے دیتا ہوں، سورہ اعراف میں ہے، فیصلہ ہو چکا ہوگا، جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں پھینک دیے گئے ہوں گے۔ یہ جہنمی جل رہے ہوں گے جہنم میں، اوپر دیکھ کر نہ جنتیوں کی طرف، ان سے گزارش کریں گے ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، جنت والو تھوڑا سا پانی نیچے بہا دو، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا تھوڑا سا ہمیں دے دو، ہم بھی چکھ لیں۔ جواب کیا آئے گا؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے جنت کافروں پر، جنت کا پانی کافروں پر، جنت کا رزق کافروں پر حرام کر دیا رب نے، کافروں پر حرام ہے، جس پر رب نے حرام کر دیا وہ چلا جائے گا جنت میں، کامیابی مل جائے گی اسے۔ کس کو ملنی ہے جنت میں؟ کس نے جانا ہے؟ مومن نے۔ کامیابی کس کو ملنی ہے؟ مومن کو۔ جو ایمان کامیابی کی ضمانت ہے، کامیابی کی بنیاد ہے، اس ایمان کا کلمہ پڑھنے والوں کو نہیں شعور، نہیں پتہ، نہیں معلوم کہ ایمان کیا ہوتا ہے۔ اندازہ لگائیں، آپ کمپیوٹر چلانا آتا ہے، جہاز اڑانا آتا ہے، انجینئرنگ کی ایک ایک باریکی کا پتہ ہے، میڈیکل کی ایک ایک باریکی کا پتہ ہے، نہیں پتہ تو کس چیز کا نہیں پتہ؟ جس سے ہمیشہ والی زندگی سنورنی ہے اس کا پتہ ہی نہیں، اس کا نہیں پتہ، اور اس کا پتہ چلانے کی کسی کو فکر بھی، اور کوئی اللہ کی قسم اس کا پتہ چلانے کی ضرورت بھی نہیں سمجھتا۔ ہمارے معاشرے میں کوئی نہیں ضرورت سمجھتا، میں اس کی دلیل دوں گا کہ ضرورت نہیں سمجھتا، نہ اہمیت ہے، نہ ضرورت سمجھتا ہے، اور نہ اس کو پتہ ہے، نہ کبھی اس کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں اپنی آخرت کی فکر کروں، سوچوں، مجھے پتہ چلے آخرت کس سے سنورتی ہے۔ میں نے ہمیشہ تو دنیا میں نہیں رہنا، میرے باپ دادے نہیں رہے، پردادے سگر دادے نہیں رہے، میں نے بھی نہیں رہنا، یقین ہے اس پر، لیکن پھر بھی آخرت کو سنوارنے کی کوئی کوشش، کوئی محنت، کوئی ضرورت نہیں سمجھتے۔ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، سنو، پھر ایمان سمجھا کے جاؤں گا، سمجھ لو گے انشاءاللہ دنیا بھی سنور سکتی ہے، آخرت بھی سنور سکتی ہے۔ تین نظریے ہیں ہمارے معاشرے میں، مختصر بات کروں گا انشاءاللہ، توجہ سے سننی ہے۔ تین نظریے ہیں ہمارے معاشرے میں اسلام کی حقیقت کے بارے میں کہ اسلام کیا ہے۔ ہمارے معاشرے سے مراد مسلمان معاشرے میں، امت مسلمہ میں تین نظریے پائے جاتے ہیں ایمان کی حقیقت کے متعلق، اور تینوں کے تینوں قرآن کے خلاف ہیں اور حدیث کے خلاف ہیں، باطل ہیں اور غلط ہیں۔ تین نظریے اور تینوں غلط۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ایمان کا پتہ ہی نہیں، ایمان کا، جب وہ نظریہ ہی قرآن کے خلاف ہے تو وہ پتہ ہوگا اس کو ایمان کا۔ مسلمانوں میں تین نظریے، تینوں ہی غلط، تینوں ہی باطل، پتہ ہی نہیں مسلمانوں کو ایمان کیا ہے۔ جس کو ایمان کیا ہے یہ نہیں پتہ وہ مومن بن سکتا ہے؟ کیوں جی؟ ایمان کا پتہ نہ ہو کیا ہے تو مومن کیسے بنے گا؟ مومن نہیں بنے گا تو کامیاب کیسے ہوگا؟ جنت میں کیسے جائے گا؟ اللہ اکبر۔ پہلا نظریہ، چھوٹی چھوٹی باتیں کروں گا، یاد کر لو میرے بھائیوں، اس طرح آسان سادہ لفظوں میں شاید آپ نے زندگی میں کبھی نہیں سنا ہوگا، شاید کبھی نہیں سنا ہوگا۔ سادہ لفظوں میں، آسان لفظوں میں، فلسفہ نہیں ہے، بالکل سادہ لفظوں میں سمجھا رہا ہوں۔ تین نظریے ہیں، تینوں قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں، غلط ہیں اور باطل ہیں، اور ہمارے ہاں ان کو ایمان سمجھا جاتا ہے، اور یہ ایمان ہے ہی نہیں سرے سے۔ پہلا نظریہ یہ ہے
کہ بندہ دل سے تصدیق کر دے. یہ یاد کرنے ہیں الفاظ. بندہ دل سے تصدیق کر دے کہ اسلام اللہ کا سچا اور برحق دین ہے. وہ زبان سے اس کا اقرار کرے یا نہ کرے، اس کی عملی کیفیت جیسی مرضی ہو، عمل کرے یا اس پر یا نہ کرے کوئی مسئلہ نہیں. زبان سے اقرار کرے یا نہ کرے کوئی مسئلہ نہیں، صرف دل سے تصدیق کر دے کہ اسلام اللہ کا سچا دین ہے تو بندہ مومن بن جاتا ہے. یہ میں سکھوں کا، ہندوؤں کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا نظریہ نہیں سنا رہا، اللہ کی قسم کلمہ پڑھنے والوں کا سنا رہا ہوں. ان کا نظریہ یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اور یہ نظریہ غلط ہے. سمجھ آیا نظریہ؟ دل سے بندہ تصدیق کر دے کہ اسلام برحق دین ہے، دل میں یقین پیدا ہو جائے اللہ بھی سچا، رسول بھی سچا، قرآن بھی سچا، اسلام بھی سچا، پختہ یقین پیدا ہو گیا دل میں، بندہ کیا بن گیا؟ ایمان والا مومن. نہیں میرے بھائیوں، غلط ہے. یہ 2 آیتیں یاد کر لو. سورہ الانعام کی 114 نمبر آیت ہے. فرمایا رب العالمین نے والذین آتیناہم الکتاب. اور دنیا میں قرآن پڑھنے والوں، مسلمانوں، سیال کوٹیوں، سالانہ کانفرنس سے سننے اور سنانے والوں، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی تم سے پہلے، یہودی اور عیسائی اہل کتاب. والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق. وہ جانتے ہیں، ان کو یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ محمد الرسول اللہ کے اپنے خیالات نہیں ہیں، ان کی اپنی سوچ اور فکر نہیں ہے، وہ آسمانوں والے رب کا اتارا ہوا برحق سچا دین ہے. انہ منزل من ربک بالحق، وہ اللہ کا برحق اور سچا دین ہے جو محمد الرسول اللہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. یہ کون جانتے تھے؟ کون جانتے تھے؟ اہل کتاب، یہود و نصارہ. ان کو یقین تھا کہ یہ سچا دین ہے. دوسری آیت 146 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی. فرمایا رب العالمین نے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اسلام کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. جس طرح کسی بندے کو دنیا میں اپنے بیٹے کے بیٹا ہونے میں شک نہیں ہوتا، قسم اللہ کی اہل کتاب کو ایسے ہی اسلام کے اللہ کا سچا دین ہونے میں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں تھا. ان کو یقین تھا کہ محمد اللہ کے آخری اور سچے رسول ہیں، اسلام اللہ کا سچا دین ہے. ان کو یقین تھا اس طرح جس طرح کسی کو اپنے بیٹے کے بیٹا ہونے پر یقین ہوتا ہے. اچھا اب غور کریں، 2 آیتیں میں نے پڑھی ہیں، اور بھی بہت ساری آیتیں پڑھ سکتا ہوں. میرے بھائیوں، یہ گواہی میری نہیں ہے، میں نے کسی اینکر کی نہیں دی، کسی مفسر محدث کی گواہی پیش نہیں کی. آسمانوں والے رب کی گواہی ہے، قرآن میں لکھی ہوئی ہے، رب کا پاک کلام ہے. یہودیوں کو بھی یقین ہے، عیسائیوں کو بھی یقین ہے کہ اسلام برحق دین ہے، سچا دین ہے. تو پھر یہودیوں عیسائیوں کو مومن کہنا چاہیے نا؟ کیوں؟ جب ہم نے اسلام کو یہ کہہ دیا کہ دل سے تصدیق کر دو تو بندہ مومن ہو جاتا ہے، تو تصدیق تو انہوں نے کر دی ہے، اور ان کے تصدیق کی گواہی آسمانوں والے رب نے دی ہے، جس سے سچی گواہی مائی کا لال کوئی پیش نہیں کر سکتا دنیا میں. تو پھر یہودیوں کو عیسائیوں کو مومن مان لیں، بن گیا مومن وہ. اگر وہ مومن نہیں نہ بنے تصدیق کے باوجود، تو ہر بندہ سمجھ سکتا ہے کہ اکیلی تصدیق سے بندہ ایمان والا نہیں بن سکتا. یہ نظریہ ہی باطل ہے، غلط ہے، قرآن کے خلاف ہے. دوسرا نظریہ بندہ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لے، کلمہ پڑھ لے، تو بندہ گڑا مچھا سکے بند مومن، اوتھینٹک، لوہے تے لکیر سکے بند مومن ہو گیا. کیا کرنے سے؟
اکیلا کلمہ پڑھنے سے اس کے دل کی کیفیت جیسی مرضی ہو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اس کی عملوں کی کیفیت جیسی مرضی ہو کوئی پرواہ نہیں، بس اکیلا کلمہ پڑھنے سے بندہ کیا بن جاتا ہے؟ مومن۔ یہ ہمارے مسلمانوں میں اکثریت عوام میں یہی نظریہ پایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ نظریہ بھی غلط ہے، بے شمار آیتیں ہیں، صرف 2 کا حوالہ دے رہا ہوں، ذرا غور سے سننا۔ اللہ نے کہا سورہ نور کی 47 نمبر آیت ہے، وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا، یہ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کی۔ اللہ نے کہا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، اس اقرار کے بعد جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آتا ہے منہ موڑ لیتے ہیں، ایک کان سے سنتے دوسرے سے نکال دیتے ہیں، اپنی مرضی، باپ دادے کا طور طریقہ، معاشرے کے رسم و رواج، کافروں کا کلچر ثقافت چھوڑنے کے لیے تیاری نہیں ہوتے۔ وما اولئک بالمؤمنین، یہ کروڑ کہیں آمنا باللہ وبالرسول واطعنا، میں کائنات کا رب اپنی لا ریب کتاب میں لکھ رہا ہوں، ایسے لوگ ایمان والے ہو سکتے؟ کروڑ کلمہ پڑھیں یہ نہیں ہے ایمان والے۔ اگر اکیلا کلمہ پڑھنے سے بندہ ایمان والا ہو جاتا تو اللہ قرآن میں لکھتے وما اولئک بالمؤمنین، ایسے لوگ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے۔ شروع قرآن میں لکھا ہوا ہے، بقرہ کی 8 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگوں میں سے بعض ہیں جو کہتے ہیں اللہ پر بھی ایمان اور آخرت پر بھی ایمان۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، جھوٹے ہیں، کوئی نہیں ایمان ان کا، کلمہ پڑھتے ہیں لیکن ایمان۔ اگر کلمہ پڑھنے سے بندہ ایمان والا بن جاتا ہوتا تو رب کہتا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، ان کے مومن ہونے کا انکار کرتا اللہ؟ میرے بھائیو آپ سب جانتے ہیں، سب کو علم ہے، سب نے 20 مرتبہ سنا ہوگا زندگی میں، عبداللہ بن ابی کلمہ پڑھتا تھا، سنا ہے کہ نہیں کبھی؟ ہیں جانتے ہو عبداللہ بن ابی کو؟ کلمہ پڑھتا تھا، کلمہ پڑھتا تھا، مر گیا۔ یہ غور سے سننی ہے بات، کلمہ پڑھتا تھا، مر گیا۔ ساری کائنات کے امام، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، پیارے پیغمبر نے اس کے مرنے کے بعد اپنا مبارک بابرکت قمیض اللہ کی قسم اس کے جسم پر پہنا دیا۔ اس مرے ہوئے کے جسم کو جو چیز لگی نا وہ اللہ کے نبی کا پاک بابرکت قمیض تھا۔ امام الانبیاء نے اپنا پاکیزہ مبارک بابرکت لعاب اس خبیث کے منہ میں ڈال دیا۔ امام الانبیاء نے اس بندے کا جنازہ بھی پڑھا دیا، اس بندے کا جنازہ بھی پڑھا دیا اور اس کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں بھی اتار دیا۔ کیا مطلب؟ ذرا غور کرنا، کیا مطلب؟ اللہ کے نبی بھی اس کے کلمے کا اعتراف کرتے تھے، اللہ کے نبی بھی اس کے کلمے کا اعتراف، اس کو مومن سمجھتے تھے۔ یار سمجھتے تھے تو جنازہ پڑھایا نا، ورنہ کیوں جنازہ پڑھاتے اس کا؟ مومن سمجھتے تھے، اللہ کے نبی نے بھی مومن سمجھا، کلمہ بھی پڑھا، مومن بن گیا۔ رب نے قرآن نازل کر دیا، اٹھاؤ سورہ توبہ، فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اے محمد آج تو اس کا جنازہ پڑھا دیا ہے، خبردار آئندہ ان میں سے کوئی مرے کسی کا جنازہ نہیں پڑھانا، کسی کی قبر پر جا کر کھڑے۔ یا اللہ کیوں؟ کہا انہم، سیال کوٹ والو، انہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ کافر ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، کفر کرنے میں انہوں نے کفر کیا ہے۔ کلمہ بھی پڑھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن بھی مانا۔ آپ تو ظاہر کو دیکھنے کے پابند تھے نا، ظاہر پر حکم لگاتے تھے امام الانبیاء، دلوں کو جاننے والی ذات تو صرف رب العالمین ہے، آپ نے بھی اس کو مومن سمجھا۔ جس کو اللہ کے نبی مومن سمجھ لے وہ مومن نہیں بنا، رب نے کہا کافر ہے، کلمہ پڑھنے کے باوجود مومن نہیں بنا۔ اگر کلمہ اکیلا کلمہ پڑھنے سے بندہ مومن بنتا ہوتا تو اللہ کہتے یہ کافر ہے۔ اس لیے یہ نظریہ بھی باطل ہے کہ اکیلا کلمہ پڑھنے سے بندہ ایمان والا بن جاتا ہے، کوئی نہیں ہے یہ۔ تیسرا نظریہ جو مسلمانوں میں پایا جاتا ہے، میں مسلمانوں کے نظریے سنا رہا ہوں، ہندوؤں کے نہیں سنا رہا۔
اور یہ اس چیز کی بات کر رہا ہوں جس کے بغیر نہ میری زندگی سنورنی ہے نہ آپ کی. قسم ہے اللہ کی، جس کے بغیر چھتر کھانے جہنم میں جانا ہے، جنت حرام ہو جانی ہے جس ایمان کے بغیر. اس ایمان کی یہ کیفیت ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ایمان کے مسلمانوں کو. اور یہ بھی آپ نے اپنے دل میں سوچنا ہے کہ آج تک میں نے ایمان کو کیا سمجھا اور کیا سیکھا ہے، اور کیا سکھایا ایمان اپنے بچوں کو. آج تک کیا کوشش کی میں نے، کتنی محنت کی ہے اس چیز کو جاننے کے لیے جس چیز پر میری آخرت کی زندگی کی نجات کی بنیاد ہے، اس کو سیکھنے کے لیے میں نے آج تک کتنی محنت کی ہے زندگی میں. ساری زندگی گزار دی، کیا سیکھا، کیا سکھایا، کیا پڑھا، کیا پڑھایا اپنے بچوں کو، کیا جانا آج تک. یہ فیصلہ بھی کرنا ہے، سوچنا ہے اپنے اس پر. تیسرا نظریہ یہ پایا جاتا ہے مسلمانوں میں، دل سے پکا یقین کر لے کہ اسلام برحق ہے، دل میں سے تصدیق کر دے اسلام کے سچا ہونے کی، اور زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے، دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو پھر بندہ مومن بن جاتا. پہلا نظریہ تھا صرف دل سے یقین سے مومن بن جاتا ہے، دوسرا نظریہ تھا صرف زبان کے اقرار سے مومن بن جاتا ہے، اور یہ تیسرا نظریہ ہے دونوں چیزیں اکٹھی ہوں تو پھر مومن بنتا ہے، ایک چیز سے مومن نہیں بنتا. میرے بھائیوں، یہ تیسرا نظریہ بھی قرآن کے اور حدیث کے خلاف ہے، باطل ہے. صرف ایک حدیث کا حوالہ دے رہا ہوں، چند لفظ سناؤں گا، باقی حدیث آپ نے خود پڑھنی ہے. حسن درجے کی حدیث ہے، میں ضعیف حدیث سنانے کا قائل نہیں ہوں. ترمذی کی حدیث نوٹ کر لیں، 2733 نمبر حدیث ہے ترمذی شریف میں، حسن درجے کی حدیث ہے. حدیث لمبی ہے، میں اس کے آخری لفظ صرف سنا رہا ہوں آپ کو. نمبر اس لیے بتایا آپ خود پڑھ سکیں جا کر، مزیدار ہے حدیث، پڑھنے والی ہے. حدیث کی کم از کم کتابیں تو یار ہمارے گھروں میں ہونی چاہیے کہ نہیں مسلمانوں کے. ناول مل جائیں گے، اخباریں مل جائیں گی، اخبار جہاں مل جائے گا، ندائے ملت مل جائے گا، ہر شے ملے گی. نہیں ملے گی تو بخاری ہمارے گھروں میں نہیں ہوگی، مسلم ہمارے گھروں میں. عاشق ہیں ہم نبی کے، محب بڑے ہیں، لیکن نبی کی سیرت کی کوئی کتاب ہم پڑھنے کے لیے تیار، ہمارے پاس فرصت ہی نہیں، ہمارے گھر میں جگہ ہی نہیں نبی کی سیرت کی کتاب رکھنے کی. ناراض نہیں ہونا. اچھا، یہ تو میں کہہ رہا ہوں حدیث ہے 2733. دو یہودی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے آ کر کچھ سوالات کیے، اللہ کے نبی نے ان کے جوابات دیے. وہ سوال بھی موجود ہے، جواب بھی موجود ہے اس حدیث میں. جواب سن کر نہ کہنے لگے نشہدو انکا نبی، اے محمد ہم شہادت دیتے ہیں آپ اللہ کے نبی ہو، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے سچے نبی ہو. کس نے گواہی دی؟ محمد الرسول اللہ کے سامنے پیارے پیغمبر کی موجودگی میں ان یہودیوں نے اقرار کیا آپ اللہ کے نبی ہو. مانا رسول اللہ کو نبی کے نہیں مانا؟ اچھا، ان کے دل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا آخری نبی ہونے، سچا رسول ہونے، اسلام کے برحق دین ہونے کا یقین تھا کہ نہیں؟ پہلے میں نے آیتیں سنائیں، یقین تھا، زبان سے اقرار بھی کر لیا، دونوں چیزیں کٹھی. دل میں یقین بھی تھا، زبان سے اقرار بھی ہو گیا. اللہ کے نبی نے انہیں ایمان والے مان لیا، بن گئے ایمان والے. کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ لفظ یاد کرو میرے بھائیو، نوٹ کر لو. کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فما یمنعکم، او یہودیو، فما یمنعکم ان تتبعونی، اگر تم میرے نبی ہونے کی شہادت دیتے ہو تو پھر میری اتباع کرنے میں تمہیں رکاوٹ کیا ہے؟ پھر میری پیروی کیوں نہیں کرتے؟ میری بات کیوں نہیں مانتے؟ مجھے نبی ہونے کی گواہی دیتے ہو تو میری بات بھی تو مانو، میرے طریقے پر بھی تو چلو، میری اتباع بھی تو کرو. حدیث آگے بھی ہے، میرا مقصد صرف اتنے لفظ سنانا تھا. اب غور کریں اس پر. اللہ کے نبی نے انہیں یقین اور اقرار کے باوجود مومن تسلیم نہیں کیا. بتایا کہ اسلام کیا ہوتا ہے، بتایا اللہ کے نبی نے کہ اسلام کیا بتایا آپ نے؟ فما یمنعکم من تتبعونی، دل کے اندر تصدیق ہو، یقین ہو کہ اسلام اللہ کا برحق دین ہے.
زبان سے اقرار ہو اور محمد الرسول اللہ کی اتباع ہو تو پھر بندہ ایمان والا بنتا ہے. ہاں ہاں اللہ کے نبی نے یہی بتایا نا، پھر میری اتباع کیوں نہیں کرتے؟ اگر مجھے نبی مانتے ہو تو اتباع کرو. نبی ماننے کا تقاضا ہی ہے. میرے بھائیوں، اب تھوڑا سا غور کرنا ہے. 2 یا 3 مثالیں پیش کروں گا. یہ نقطہ سمجھانے کے لیے، تجزیہ کرنے کے لیے، اپنا اور ہر بندہ اپنا تجزیہ کرے گا ان تینوں مثالوں کو سامنے رکھ کر کہ آج مسلمانوں کو ایمان کا، کتنے لوگوں کو ایمان کا پتہ ہے اور ہم ایمان کے کس رتبے پر، کس مرتبے پر، کس درجے پر فائز ہیں سارے مسلمان. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ. یہ 3 مثالیں دینے لگا ہوں، تسلی سے سننی ہے. 3 مثالوں کے بعد میری بات ختم ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مثال ہے. میرے ساتھ ہو نا؟ اللہ کے نبی، کائنات کے امام گھر میں ہوتے تھے. گھر میں، اپنے گھروں میں امہات المومنین کے پاس ہوتے تھے. تو گھر میں جب ہوتے تھے، ہماری ماں عائشہ صدیقہ سے پوچھا کسی نے، جب اللہ کے نبی گھر میں ہوتے ہیں تو آپ کی کیا مشغولیت ہوتی ہے؟ کہتی ہیں کانا فی محنت اہلہ ہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تو گھر والوں کے ساتھ ہاتھ بٹایا کرتے تھے، گھر والوں کی خدمت کرتے تھے، ان کے کام کاج میں ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے. جب اذان ہو جاتی نا، اللہ اکبر کی آواز امام الانبیاء کے کان سے ٹکراتی تو ایسے ہو جاتا جیسے محمد الرسول اللہ ہمیں جانتے ہی نہیں، اجنبی بن جاتے، جیسے ہم سب اجنبی ہیں. اور جس کام میں مصروف ہوتے، کام سے لا تعلق ہو جاتے، ہم سے لا تعلق ہو جاتے، لگتا ہی نہیں اللہ کے نبی کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہے، کوئی جان پہچان ہے. اذان سن کر آپ کا سارا وقت، ساری سوچ، ساری فکر، ساری توانائی، صلاحیت نماز کی تیاری اور نماز کو باجماعت ادا کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے. دنیا کی ہر شے ختم کر کے نماز کی تیاری میں کون؟ سفر میں ہوتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور میرے بھائیوں غور کرنا، سفر میں ہوتے بلال کو کہتے اذن یا بلال ارحنا بالصلاۃ، بلال اذان کہو، ہمیں نماز سے راحت پہنچاؤ. اذان ہو ہمیں راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، اطمینان، تسلی حاصل ہوتی. ناراض نہیں ہونا میرے بھائیوں. اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، دیانتداری سے بتانا، آج اذان سننے سے کتنے مسلمانوں کو تسلی ہوتی ہے؟ کتنوں کو اطمینان ہوتا ہے؟ ہاں، یا پریشانی لاحق ہو جاتی ہے؟ اچھا اذان ہو گئی، اب دکان بند کرنی پڑے گی، اب دفتر میں قلم کو رکھنا پڑے گا، نماز پڑھنے کے لیے جانا پڑے گا، اب ٹیوشن سینٹر بند کرنا پڑے گا، اب کلاس میں، لیکچر یونیورسٹی میں، کالج میں روکنا پڑے گا. ہاں، اب دنیا کے دھندوں سے الگ ہو کر یہ مسجد میں جانا پڑے گا مولوی صاحب کے پیچھے. قسم ہے اللہ کی، دل تنگ ہو جاتا ہے. دل کیا شروع ہونا ہو جاتا ہے؟ سکون کی بجائے دل میں پریشانی لاحق ہو جاتی ہے. اب بنے گا کیا؟ گاہک تو کسی اور دکان سے سودا لے جائے گا، میں تو بھوکا مر جاؤں گا. یہ نمازیں تو میرا ستیہ ناش کر دیں گی کاروبار کا، میری ٹیوشن سینٹر کا، میرے کالج، سکول، یونیورسٹی کا، میرے لیکچروں، میری تعلیم کا ستیہ ناش ہو جائے گا. پریشانی ہو جاتی ہے اذان سن کر. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت ملتی تھی. اتنا اہتمام اللہ کے نبی، اللہ کی قسم 5 وقت کی باجماعت نماز کا. اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، پیدا کرنے والے پروردگار کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میرے سیالکوٹ کے مسلمان بھائیوں، جب سے 7 آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا پر بلا کر اللہ نے اپنے نبی کو نمازیں دے کر دنیا میں بھیجا، اس وقت مکے میں آنے کے بعد زندگی کے آخری سانس تک کعبے کے رب کی قسم ہے، پیارے پیغمبر نے ایک نماز بھی نہیں چھوڑی. زندگی میں ایک نماز نہیں چھوڑی. کیا کہہ رہا ہوں؟ ایک نماز اللہ کی قسم نہیں چھوٹی. محمد الرسول اللہ کی قضا ہوئی ہیں نمازیں، آپ کی قضا ہوئی ہیں جنگ احزاب کے موقع پر. وہ آپ نے مغرب کے بعد ساری پڑھ لی، قضا ہوئی ہیں ساری پڑھ لی، اسی دن پڑھ لی. ایک نماز اللہ کے نبی نے پوری نبوی زندگی قسم اللہ کی نہیں چھوڑی.
اور کیفیت کیا ہے؟ شدید بیمار ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شدید تکلیف ہے آپ کو، بے ہوش ہو گیا تکلیف کی شدت سے۔ بندہ کب بے ہوش ہوتا ہے بیمار؟ جب تکلیف انسان کی برداشت سے باہر ہو جائے تو پھر ہی بے ہوش ہوتا ہے نا، کوئی معمولی تکلیف سے تو بے ہوش نہیں ہوتا۔ بے ہوش ہو گئے، کچھ دیر کے بعد ہوش آیا، اور میرے محترم بھائیوں، اللہ کے بندو، محمد الرسول اللہ سے محبت کرنے والوں، آپ کے امتی ہو، آپ کو نبی ماننے والوں، ہوش آیا۔ ہوش آتے ہی پہلا کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ تھا، صلی الناس ہو، کیا جماعت ہو گئی؟ لوگوں نے با جماعت نماز پڑھ لی۔ ہماری ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، لا ہم ینتظرونک، اللہ کے نبی نہیں پڑھی، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ آپ نے اچھا پھر پانی لاؤ، پانی لایا گیا، اللہ کے نبی اٹھ کر بیٹھ گئے، پیارے پیغمبر نے غسل کیا، نماز کے لیے جانے لگے، دوبارہ بے ہوشی طاری ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ بے ہوش ہو گئے، تکلیف اتنی شدت کی ہے۔ پھر کچھ دیر بعد ہوش آیا نا، تو وہی لفظ ہیں، صلی الناس ہو، جماعت ہو گئی۔ پھر جواب ملا، نہیں، انتظار ہو رہا ہے۔ آپ نے پھر کہا پانی لاؤ۔ میرے بھائیوں، میں بخاری شریف کی حدیث کے لفظوں کا ترجمہ کر رہا ہوں، یہ اپنے پاس سے کہانی نہیں بنا رہا، نوٹ کر لو بے شک حوالہ، کتاب الاذان ہے، 687 نمبر حدیث ہے بخاری شریف کی، گھر سے اٹھا کے دیکھ لینا، یہ آخری لفظ ہیں، ساری حدیث میں نہیں سنا رہا آپ کو، 687 نمبر حدیث ہے کتاب الاذان میں۔ دوسری مرتبہ بے ہوش ہو گئے، پھر جب ہوش آیا پوچھتے ہیں، صلی الناس جماعت ہو گئی؟ کہا نہیں، پانی منگوایا، دوبارہ غسل کیا، نماز کے لیے جانے لگے، پھر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ تیسری مرتبہ بے ہوش ہو گیا امام الانبیاء، تیسری مرتبہ کے بعد ہوش آیا تو پھر وہی لفظ ہیں، صلی الناس جماعت ہو گئی۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے لیے ٹھنڈے دل سے سوچنا، مجھے جواب دینا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی شدید تکلیف میں، بیماری کی حالت میں فکر کس شے کی ہے؟ دکان کی، کاروبار کی، نوکری ملازمت کی، ہسپتال ڈاکٹر پر کسی ایمرجنسی کی، نماز کی فکر کس کو؟ جس کی اللہ نے ساری زندگی کی کمیاں کوتاہیاں معاف کی ہوئیں، جو جنت میں اللہ کی قسم سب سے بلند مقام محمود پر فائز ہوں گے، جن کی سفارش سے جہنم کے اندر گرے ہوئے لوگوں کو قسم اللہ کی جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجا جائے گا، اس نبی کو اس بیماری کی شدت میں فکر کس چیز کی؟ نماز کی۔ مجھے اور آپ کو کبھی نماز کی اور باجماعت نماز کی اتنی فکر ہوئی؟ ناراض نہیں ہونا۔ تیسری مرتبہ ہوش آیا نا، کچھ اللہ کے نبی نے تکلیف میں کی شدت میں کمی محسوس کی، افاقہ ہوا کچھ، آپ نے کہا مجھے مسجد میں لے جاؤ، ایک کندھے کو سہارا دیا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے، دوسرے کو دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ مسجد میں۔ قسم اللہ کی، بخاری کی حدیث کے لفظ ہیں، دونوں پاؤں زمین پر گھسڑتے ہوئے جا رہے ہیں اور زمین پر لینے کھینچ رہے ہیں۔ اتنی طاقت نہیں تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر میں، آپ اپنا پاؤں خود اٹھا کر آگے رکھ سکتے، اس حالت میں بھی باجماعت نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور اٹھاؤ صحیح بخاری، امام بخاری سے پوچھو، انہوں نے اس حدیث پر باب قائم کیا ہے، مسئلہ نکالا ہے اس حدیث سے امت مسلمہ کے لیے، کہ بندہ کتنا کوئی بیمار ہو تو اس کو جماعت سے پیچھے گھر میں بیٹھنے کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ یہ حدیث لا کر وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ دو لوگوں کے سہارے سے پاؤں گھسڑتے ہوئے بھی مسیطے جانا ممکن ہونا، اس کو گھر میں نماز نہیں پڑھنی، مسجد میں باجماعت پڑھنی ہے جا کر۔ کتنا بڑا فریض ہے، کھڑے ہو کے پڑھنے کا حکم دیا رب نے، نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، نماز چھوڑنے کی اجازت، بیمار کو بیٹھ نہیں سکتے، زیادہ تکلیف ہے، لیٹے لیٹے پڑھ لو، نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ وضو کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز قبول نہیں ہوتی۔ وضو نہیں کر سکتے، کوئی مسئلہ، تیمم کر لو، کیا کر لو؟ چھوڑنے کی اجازت۔ اگر تیمم بھی نہیں کر سکتے، اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی بندہ اتنا بیمار ہو، چارپائی پر یا بیڈ پر ہسپتال میں
پڑا ہوا ہو، ایک بازو پہ گلوکوز، دوسرے پہ بلڈ کی ڈرپیں چل رہی ہوں، پیشاب کی نالی اس بیمار کو لگی ہوئی ہو، اور پیشاب اس کے کپڑوں پر بستر پر بھی گرا ہوا ہو، نماز کا ٹائم ہو جائے، او میرے محترم سیال کوٹھیو، نماز کا ٹائم ہو جائے، محمد الرسول اللہ کے امتی ہو، نماز کا وقت ہو جائے، اس بیمار کے پاس اس کے کپڑے، اس کا بستر بدلنے والا کوئی نہیں ہے، پلید ہے، اس کو وضو تیمم کروانے والا بھی کوئی نہیں ہے، اور یہ خود ہلنے جلنے سے قاصر ہے، خود ہلنے جلنے سے قاصر ہے، مگر اس بندے کے ہوش و حواس اور اس کی عقل کام کر رہی ہے، اس بیمار کے ہوش و حواس اور عقل کام، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میرے سیال کوٹ کے مسلمان بھائیوں، محمدیوں، کلمہ پڑھنے والوں، قسم ہے مجھے پیدا کرنے والے پروردگار کی، اس حالت میں پڑے مریض کو بھی رب نے نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دی، وہ بغیر وضو کے، بغیر تیمم کے، جیسے کپڑوں میں، جیسے بستر پر پڑا ہے ایسے ہی پڑھ لے، پروردگار ایسے ہی قبول کرنے کے لیے تیار ہے، معافی نہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا فاتقوا اللہ، اتنا بڑا فریضہ، اور آج ناراض نہیں ہونا، قسم اللہ کی آپ کی بات نہیں کر رہا، آپ کو نشان، میں آپ کا دشمن نہیں ہوں، میں آپ میں سے کسی کا دل دکھانے کے لیے اللہ کی قسم نہیں آیا ہوں، میرا آپ کا نہ کوئی وراثت کا، نہ کوئی کاروباری لین دین کا کوئی جھگڑا بھی نہیں ہے، باتیں شاید میری آپ کو کڑوی سی لگ رہی ہوں، لیکن اللہ کی قسم صرف ایک غرض سے سنا رہا ہوں، یہ خوبصورت چہرے، یہ جسم جہنم کی آگ سے بچ جائے، اس کے سوا میرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ آج دیکھیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت، آپ کا یہ اسوہ حسنہ، آج آپ کا نام لیوا، آپ کے کلمہ پڑھنے والے، آپ کی آمد پر جشن منانے والے، جھنڈیاں لگانے والے، چراغاں کرنے والے، جلوس نکالنے والے، بنگڑے ڈالنے والے، قسم اللہ کی، عاشقان غلامان صدقے واری قربان کے نعرے لگانے والے، آج اذان ہوتی ہے، کتنی دکانیں ہیں جن کے شٹر ڈاؤن ہو جاتے ہیں، صحیح صحیح بتائیں آپ کے علاقے میں ہیں؟ ہندوؤں کی ہیں، سکھوں کی ہیں، یہودیوں عیسائیوں کی ہیں، مسلمانوں کی؟ یار کوئی دکان کسی کا شٹر ڈاؤن نہیں ہوتا، ناراض نہیں ہونا۔ کتنے ٹیوشن سینٹر ہیں جن ٹیوشن سینٹروں میں اذان کے بعد تعلیم کی بجائے نماز کی تیاری شروع ہو جاتی ہے اور بعض نماز ہوتی ہے، صحیح صحیح بتائیں ہیں؟ مسلمانوں کے نہیں ٹیوشن سینٹر، بچے مسلمانوں کے نہیں، ٹیچر مسلمان نہیں، کتنے سکول ہیں ہمارے، کتنے کالج ہیں، کتنی یونیورسٹی ہیں جہاں اذانیں ہوتی ہیں، دنیا کے سارے دھندے رک جاتے ہیں اور نماز کی تیاری میں لوگ مصروف ہو جاتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ کا اسوہ حسنہ اپنانے والے کتنے؟ کتنے دفاتر ہیں ہمارے سرکاری جن میں اذان سن کر کام رک جاتا ہے اور نماز کی تیاری میں لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں مسجد میں آ کر۔ دیانتداری سے بتائیں کتنے ہیں؟ خاندانوں کے خاندان، محلوں کے محلے، آبادیوں کی آبادیاں، شہروں کے شہر، کعبے کے رب کی قسم ہے بے نمازوں سے اٹے پڑے ہیں ہمارے معاشرے میں، بھرے پڑے ہیں بے نمازوں سے۔ صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ ہیں؟ اچھا، میں نماز کی اہمیت نہیں سنانا چاہتا تھا آپ کو، میرا موضوع یہ نہیں، میں تو ایمان سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ مثال کیا دی ہے میں نے؟ ذرا غور کرنا، یہ جتنا بے نمازوں سے بھرا پڑا ہے ہمارا معاشرہ، میں حسن ظن رکھتا ہوں، ان کے دل میں یقین ہے کہ اللہ بھی سچا ہے، نبی بھی سچا ہے، قرآن بھی سچا ہے، اسلام بھی اللہ کا برحق دین ہے نا؟ ان کے دلوں میں یقین، اور ماشاءاللہ سارے کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن کیا حکم اللہ کا مانا؟ محمد الرسول اللہ کی اتباع کی؟ یار دل میں یقین تو یہودیوں کے بھی تھا، عیسائیوں کے بھی تھا، زبان سے اقرار ان میں سے بھی لوگ کرتے تھے، اتباع وہ بھی نہیں کرتے تھے، اتباع ہم نے بھی نہیں کی۔ وہ اتباع نہ کریں، یقین اور اقرار کے باوجود وہ یہودی کے یہودی، عیسائی کے عیسائی، اور وہی دو کام میں کروں جو یہودی عیسائی کرتے تھے، اتباع وہ بھی نہیں کرتے میں بھی نہ کروں، اور میں مومن کا مومن۔ ٹھیک ہے، یہ انصاف ہے، دیانتداری ہے، مومن ایسا ہی سوچتا ہے، مومن کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ مجھے فرق سمجھا دو، آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں،
مجھے سمجھا دو، مجھے تو نہیں سمجھ آئی بھئی وہ یہودی کیوں، عیسائی کیوں اور میں مومن کیوں؟ ان میں اور مجھ میں فرق کیا ہے؟ یقین ان کے اندر بھی موجود ہے، قرآن رب کا گواہ ہے، اقرار انہوں نے کیا محمد الرسول اللہ کے سامنے، یقین میرے اندر بھی ہے، اقرار میں بھی کرتا ہوں، اتباع وہ بھی نہیں کرتے تھے، اتباع میں بھی نہیں کرتا، وہ یہودی اور میں مومن۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ یہ کیسی دیانتداری ہے؟ یہ کیسی سوچ ہے؟ یہ کیسی انسانیت ہے؟ یہ کیسا ایمان ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ ہاں اکثر کو کوئی نہیں آئی، پریشان ہو رہے ہیں، پھر مجھے تو پریشانی نظر آ رہی چہروں پر، آ رہی ہے سمجھ؟ ایک دوسری مثال دینے لگا ہوں، یہ بھی ذرا سینے پر پتھر رکھ کر سننی ہے مثال، ناراض نہیں ہونا میرے ساتھ، ناراض نہیں ہونا، اپنے پاس سے نہیں دے رہا، قرآن پڑھ کے سناؤں گا، اور فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ میں اور آپ ایمان میں کس درجے پر فائز ہیں، اور ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا کیا ہوا اور کتنی تیاری ہو رہی ہے۔ کیا میں نے جو باتیں کی ہیں کہ 95% مسلمانوں کو ایمان کی الف بے بھی نہیں آتی، اور آخرت کی نہ فکر ہے، نہ سوچ ہے، نہ تیاری کے لیے کوئی محنت ہے، نہ تگ و دو ہے، نہ کوشش ہے، یہ میری بات مبالغہ تھی یا حقیقت ہے؟ یہ فیصلہ کرنا ہے آپ نے۔ دوسری مثال سناتا ہوں، اللہ نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ کو حکم دیا قرآن میں، فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک، اے میرے محمد اللہ کی راہ میں لڑو، آپ صرف اپنی جان کے مکلف ہیں، وحرد المومنین، مومنوں کو لڑنے کی ترغیب۔ اگر کوئی ترغیب دینے سے آپ کے ساتھ چلتا ہے ٹھیک ہے، نہیں چلتا اکیلے ہی جا کے لڑو۔ کیا کرو؟ اکیلے جا کے لڑو۔ لڑنا کس لیے؟ کافروں کو قتل کرنے کے لیے نہیں، خون خرابہ کرنے کے لیے نہیں، تخریب کاری کرنے کے لیے نہیں، لوٹ مار کرنے کے لیے نہیں، جبرن کسی کو کلمہ پڑھانے کے لیے ڈنڈے تلوار کے زور پہ نہیں۔ کس لیے لڑنا ہے؟ قاتل فی سبیل اللہ، اللہ کی زمین پر امن اور سلامتی کو قائم کرنے کے لیے۔ کس لیے لڑنا ہے؟ اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، اللہ کی قسم پوری کی پوری انسانیت کو امن اور سلامتی کا دین بنا کے بھیجا رب نے اسلام۔ ساری دنیا کفر کو بھی امن اور سلامتی کا پیغام لے کر آیا ہے، اسلام ان کے لیے بھی۔ اسلام کافروں کے لہو کا پیاسا، زبردستی ان کو ان کے دین چھڑانے کا قائل نہیں ہے، ان کے مال کا بھوکا نہیں ہے۔ اسلام کیا چاہتا ہے؟ امن سلامتی، ہندو رہے ہندو، سکھ رہے سکھو سکھ، یہودی عیسائی رہے کافر جائیں بھاڑ میں۔ اسلام کہتا ہے ہمیں کوئی مسئلہ، لیکن رب کی زمین پر بد امنی، قتل و غارت، لوٹ مار، بدماشی، جھوٹی خدائی رب کے مقابلے میں یہ چلنی نہیں، یہ نہیں چلنی۔ ہاں کافر بن کے رہنا، رہو، جزیہ دو مسلمانوں کو، کوئی نہیں مسلمان تمہیں مارے گا، کچھ بھی نہیں کہے گا، لڑو اے محمد۔ اچھا میرے بھائیوں، لمبی بات نہیں کرتا، پہلی مثال بڑی لمبی ہو گئی، چھوٹی بات کرنے لگا ہوں۔ اللہ کے نبی پر آیت اتری، مدینے میں تھے آپ، مدینے کی 10 سالہ زندگی محمد الرسول اللہ کی، کس کی؟ خاتم النبیین کی، مدینہ طیبہ کی 10 سالہ زندگی، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، پیدا کرنے والے کی قسم ساری کی ساری جہاد و قتال کے میدانوں میں گزر گئی۔ 10 سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 80 سے زیادہ جنگیں لڑی۔ کتنی میرے بھائیوں؟ 80 سے زیادہ۔ 27 جنگوں میں امام الانبیاء بذات خود بے نفس نفیس شریک ہوئے۔ اللہ کے نبی پر کے سر پہ خود ٹوٹا، آپ کا سر پھٹا، آپ کے سر پہ خود ٹوٹنے سے اس کی کڑیاں آپ کے مبارک رخساروں پر چبھیں، لہو لہان ہو گئے، اللہ کے نبی بے ہوش ہو کر احد کے دامن میں گر پڑے، 70 صحابہ کٹ گئے پیارے پیغمبر کے آپ کے سامنے۔ اللہ اکبر۔ ساری مدنی زندگی اللہ کے نبی نے خطرات انگیج کرتے ہوئے جہاد کے میدانوں میں گزار دی، خطرات انگیج کرتے ہوئے۔ آپ میری طرح اور آپ کی طرح کسی مسجد میں، کسی قبرستان میں چلہ لگانے کے لیے بیٹھ جاتے، کسی گڑھے کھود کر ضربیں لگاتے حق ہو اللہ ہو کی، تو آخرت سنور جاتی؟
کیا مصیبت پڑی ہوئی تھی خطرات میں ڈالنے کی؟ ساری دنیا کو کے سامنے کھڑا ہو کر جو ہے نا وہ الہ کلمت اللہ کا اعلان کرنے کی کیا مصیبت پڑی ہوئی تھی؟ ہاں، حلوے کھاتے گھر میں بیٹھ کے، کھیرے کھاتے، چرگے مرغے اڑاتے، کیا مصیبت پڑی ہوئی تھی خطرات میں ساری زندگی محمد الرسول اللہ کی خطرات میں، مدینہ طیبہ میں ساری زندگی خطرہ۔ اور میرے بھائیوں، جو حکم اللہ کے نبی کو تھا وہ آپ کو ہی تھا یا مجھے اور آپ کو بھی ہے؟ جس حکم سے اللہ نے نبی کو خطاب کیا وہ صرف ان کو خطاب ہے یا ساری امت کو ہے آپ کی کو؟ ویسے وہ بھی ساری امت کو ہے، اس کے علاوہ بھی ساری امت کو خطاب ہے رب کا۔ قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ، یہ اللہ کے دین کے دشمن، اسلام کے دشمن، نبی کے خاکے بنانے والے، قرآن کو دہشت گردی کی تعلیم دینے والی کتاب کہنے والے، اسلام کو انتہا پسندی کا دین کہنے والے، مسلمانوں کو دہشت گرد کہہ کر کتوں کی طرح بھونکنے والے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، ان بدبختوں کے خلاف کیا کرو؟ لڑو، قتال کرو۔ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ کن کو حکم ہے؟ قیامت تک آنے والے ہر کلمہ پڑھنے والے کو، ہر محمد الرسول اللہ کا کو اپنا نبی ماننے والوں کو حکم ہے۔ حکم ہے نا؟ اللہ کے نبی کو حکم ملا، آپ نے عمل کر کے دکھا دیا، کیا کہ نہیں؟ اللہ کی اطاعت کی کہ نہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ پر ایمان لانے والے صحابہ نے اطاعت کی کہ نہیں؟ کوئی پیچھے رہا؟ ہاں؟ اور صحابہ میں سے کوئی پیچھے رہا؟ میرے بھائیوں، ناراض نہیں ہونا، میں پھر کہہ رہا ہوں، میں آپ کو کسی کو نشانہ نہیں بنا رہا، میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں، میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ میں اور آپ جائزہ لیں ہم کہاں کھڑے ہیں، ایمان کس بلا کا نام ہے، اور آج تک ہم نے ایمان سمجھا کس کو ہے؟ اور کتنے مسلمان ہیں جو ایمان کو سمجھتے ہیں؟ اور ایمان وہ اکیلی چیز ہے جس کے بغیر اللہ کی قسم آخرت کی زندگی کی کامیابی کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اس واحد چیز کا ہمارے ساتھ کتنا کو لنک ہے، ہم اس کو کتنا کو جانتے؟ یہ جتنے جہاد کو دہشت گردی کہنے والے 57 مسلمان ملک حکومتیں، میرا سوال ہے، افغانی موجودہ حکومت کے علاوہ پوری دنیا میں 5 درجن مسلمان حکومتوں میں سے کسی ایک کا نام بتاؤ جو محمد الرسول اللہ کی اتباع کرتے ہوئے الہ کلمات اللہ کے لیے جہاد کا علم لے کر میدان میں کھڑی ہو کافروں کے خلاف۔ بتاؤ ایک مسلمان حکومت، بتاؤ گے؟ ہے ہی نہیں کوئی۔ مسلمان ہے، جلوس نکالنے میں، قیادتیں کرنے میں، نبی کی سیرت پر سیمینار کرنے میں، جلسے کرنے میں، اور جناب پوری عشرہ وہ چراغاں کر کے گورنمنٹ کی عمارتوں کو سجانے میں سب سے آگے۔ لیکن محمد الرسول اللہ کی اتباع کدھر ہے؟ ہاں؟ چلو آپ کہیں گے حکمران بے دین ہوتے ہیں، بے ایمان ہوتے ہیں، سیکولر ہوتے ہیں، جائیں باڑ میں۔ میرا پھر سوال وہی ہے، میں اور آپ ماشاءاللہ ہم تو بے ایمان بے دین نہیں ہے نا، ہم تو سیکولر نہیں نا، ہم تو مسلمان ہیں نا، محبان رسول ہیں، عاشقان اور غلامان مصطفیٰ کے دعوے دار ہیں۔ ہم سے بڑا نبی کا محب دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ ہم میں سے کلمہ پڑھنے والوں میں سے امت مسلمہ 1.5-2 ارب مسلمانوں میں کتنے لوگ ہیں جو محمد الرسول اللہ کی اس 10 سالہ مدنی زندگی کی اتباع کرتے ہوئے اللہ کے دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میدانوں میں کھڑے؟ بتائیں عوام میں کتنے لوگ ہیں؟ سیاستدانوں میں کتنے لوگ ہیں؟ ماشاءاللہ ممبر و محراب کے وارثوں میں کتنے لوگ ہیں؟ ناراض نہیں ہونا۔ میں پھر کہتا ہوں، میں حسن ظن رکھتا ہوں ان سب کے بارے میں۔ مجھے یقین ہے یہ سارے لوگ کلمہ پڑھنے والے، ان کے دل میں پختہ یقین ہے کہ اللہ بھی سچا، قرآن بھی سچا، نبی بھی سچا، اسلام بھی سچا، پختہ یقین ہے ان کے دلوں میں، زبان سے کلمہ بھی پڑھتے ہیں لیکن حکم اللہ کا نہیں مانتے، اتباع امام الانبیاء کی نہیں کرتے۔ ان میں اور یہودیوں میں اور عیسائیوں میں فرق کیا ہے؟ وہ بھی تصدیق کرتے تھے، اقرار وہ بھی کرتے تھے، ہم بھی تصدیق کرتے ہیں، اقرار ہم بھی کرتے ہیں، اطاعت اللہ کی وہ بھی نہیں کرتے تھے، اتباع محمد الرسول اللہ کی ان میں بھی نہیں تھی، ہمارے اندر بھی۔ وہ کافر اور ہم مومن، یہ ٹھیک ہے؟ ہمیں ایسے ہی سوچنا چاہیے سب کو۔ وہ کیوں کافر اور میں کیوں مومن؟
कभी सोचा इस बात पर? सुनो मेरे भाइयों, एक आयत सुना देता हूं आपको। वैसे मैं अल्लाह के घर में बैठा हूं, 400, ओ मेरे भाइयों, 480 से ज़्यादा आयतें अल्लाह ने कुरान मजीद में जिहाद और क़िताल के लिए नाज़िल फरमाई हैं। कितनी? 480 से ज़्यादा आयतें उंगली रख कर कुरान में गिन कर बता सकता हूं आपको। कितनी गिनवा सकता हूं? 400। उलमा कहते हैं अगर सारी आयतों को एक जगह पर इकट्ठा करो ना, 6.5-7 पारों के बराबर कुरान बन जाएगा। इस 7.5 पारों के 7 पारों के बराबर कुरान पर अमल करने वाले कितने लोग हैं? वैसे क्या ख्याल है? अल्लाह करे मेरी सोच गलत ही हो, मैं तो ये सोच बैठा हूँ कि हमने ये नज़रिया बना लिया है 1.5-2 अरब मुसलमानों ने कि ये जो आयतें हैं ना, ये 450 से ज़्यादा आयतें, ये 7 पारों के बराबर आयतें, ये अल्लाह ने नबी के लिए और सहाबा के लिए उतारी थी। ये हमारे लिए उतरी नहीं है। नबी के लिए उतरी थी, नबी ने भी अमल कर लिया। सहाबा के लिए उतरी थी, सहाबा ने भी अमल कर लिया। हमारे लिए तो उतरी नहीं। हमारे लिए उतरी है फिरका वारियत फैलाने का हुक्म, हमारे लिए उतरा है पार्टी बाजी की गलाजत, नजासत में सारी उम्मत को धकेल कर बेड़ा गर्क करने का अमल। एक दूसरे पर कुफर के फतवे लगाकर उसको जहन्नम रसीद करने के ठेकेदार बनकर आए हम दुनिया में। मेरे भाइयों, क्या किरदार यही नहीं है हमारा मुसलमानों का? अच्छा, आयत सुनाने लगा था, गौर करना। 15 नंबर आयत है सूरह हुजुरात की। अल्लाह ने फरमाया इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यरताबू। इन्नमा, शेख साहब बैठे हैं, इनसे पूछो इन्नमा का क्या मतलब होता है? कलमा हसर है। इसका मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ ईमान वाले वो लोग हैं, ईमान वाले वो लोग हैं। अल्लाह ने कहा, ये मेरी बात नहीं, किसी मौलवी की नहीं। अल्लाह कहते हैं कुरान में 15 नंबर आयत सूरह हुजरात की हवाला दे रहा हूं, इन्नमा, सिर्फ और सिर्फ ईमान वाले वो लोग हैं जो अल्लाह पर इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही, जो अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर ईमान लाए। सुम्मा लम यरताबू, फिर वो किसी शक शुबे का शिकार नहीं हुए। व जाहदू बे अमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए अपने मालों और अपनी जानों के साथ अल्लाह की राह में क्या किया? उलाइका हुमुस सादिकून। अल्लाह कहते हैं सिर्फ ये सच्चे हैं। इसका मतलब है जो अल्लाह रसूल पर ईमान लाकर अपने माल जान से अल्लाह की राह में जिहाद नहीं करता, वो झूठा है, वो सच्चा, वो झूठा है या सच्चा? कुरान सही कह रहा है या गलत कह रहा है? कुरान कहता है सच्चे ये हैं। इसका मतलब है जिसके अंदर ये चीज़ नहीं वो सच्चा नहीं, वो झूठा है। तो मैं और आप सच्चे हैं या झूठे हैं? सही सही बताएं, हम कहाँ खड़े हैं हम? या हमें सबको इकट्ठे होकर ना ये आयतें कुरान से निकाल देनी चाहिए। कोई मेरे जैसा सर फिरा ये पढ़कर ही ना सुनाए लोगों को। करना चाहिए कि नहीं? सारे मौलवियों को इकट्ठा होकर निकाल दें ये सारी आयतें कुरान से, कोई पढ़ ही ना सके। और हलवे खीरे मुर्गे चरगे उड़ाते रहे हम बैठकर, दीन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, नबी के नाम पर। अल्लाहु अकबर। आखिरी मिसाल दे रहा हूं, दे दूं या रहने दूं? गालियां तो नहीं निकालोगे? हैं? मेरे भाइयों, इमामुल अंबिया हज्जतुल वदा में हैं। आखिरी मिसाल है। इमामुल अंबिया कहाँ पर हैं? हज्जतुल वदा में। 10 तारीख है जुल्हज्जा की, मिना के मैदान में हैं कायनात के इमाम। कहाँ पर हैं? मिना में। अल्लाह ने वही नाज़िल फरमाई,
سود کو اللہ نے حرام کر دیا اور تجارت کو حلال کر دیا. نبی پر وہی نازل ہوئی سود حرام اور تجارت حلال. او میرے بھائیوں، کلمہ پڑھنے والوں، محمد الرسول اللہ کے امتی کہلانے والوں، اہل حدیث اہل سنت ہونے پر فخر کرنے والوں، اللہ کے لیے ٹھنڈے دل سے غور کرنا میں اور آپ کھڑے کہاں ہیں؟ ہمارا نبی سے تعلق کتنا ہے؟ ہمارا ایمان کہاں ہے؟ ہم نے ایمان سمجھا کس چیز کو ہے آج تک؟ اللہ اکبر. آپ نے اعلان کیا لوگوں، جاہلیت کا سارا سود محمد الرسول اللہ کے قدموں کے نیچے دفن، سارا ختم. اور سب سے پہلا سود جس کے خاتمے کا میں محمد اعلان کر رہا ہوں، میرے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود ہے، سارے کا سارا ختم، سارے کا سارا. آپ نے ایک ٹیڑی پیسہ آج کے بعد سود کا نہ کسی سے لینا نہ کسی کو دینا، ختم ہو گیا، اعلان کر دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرا پھر سوال ہے، 5 درجن مسلمان حکومتوں میں سے ایک مسلمان حکومت کا نام بتاؤ جس نے اپنے نبی کی اتباع میں، عاشق ہے نا نبی کے، یہ ان کو نبی کی پیدائش پر بڑی خوشی ہے، بڑی عیدیں مناتے ہیں، بڑی چراغاں کرتے ہیں، بڑے جھنڈے نکالتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، بگڑے ڈالتے ہیں، بڑی ان کو خوشی ہے نبی کی آمد پر دنیا میں. مجھے ایک مسلمان حکومت کا نام بتاؤ جس نے اپنے خطے میں، اپنے ملک میں یہ اعلان کیا ہو کہ آج کے بعد سود ختم، سارا ملک کے اندر کوئی سودی سسٹم چلے گا نہیں، سارا دفن. بتاؤ بتاؤ نا یار، ہے کوئی؟ تعلق کیا ہے پھر نبی سے؟ تعلق کیا ہے؟ پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے، پتھر، صحابہ کے پیٹوں پر پتھر بندھے ہوئے تھے. پیدا کرنے والے کی قسم، 2 مہینے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی گھر میں چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی، پتھر بندھے ہوئے ہوتے تھے. پتھر ڈرامے بازی نہیں تھا، اس لیے بندھے ہوئے تھے کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پیٹ کمر سے لگا رہے اور بھوک کا احساس نہ ہو، اس لیے پتھر باندھ کے سہارا دیا ہوتا تھا پیٹ کو. امام الانبیاء نے پیٹ پر پتھر باندھنا گوارا کر لیا، سود پر قرضے کا 1 روپیہ لینا گوارا. یہودی بھی سود پر قرضہ دینے کے لیے تیار تھے، صلیبی بھی تیار تھے، مشرکین بھی تیار تھے. آپ نے کہا بھوکا مر جائیں گے لیکن سود پر 1 روپیہ قرضہ کسی سے. ہاں، اہلاً و سہلاً و مرحبا. انہوں نے کہا 1 ٹیڑی پیسہ 1 روپیہ سود پر قرضہ. آج کیفیت کیا ہے؟ اور میرے بھائیوں کیا کیفیت ہے؟ عاشقان رسول کی کیا کیفیت ہے؟ جولیاں پھیلائی ہوئی، ہاں، کشکول گلے میں لٹکائے ہوئے، کبھی IMF کے دروازے پر، کبھی ورلڈ بینک کے دروازے پر، ہاں، کبھی FATF کے کتوں کے دروازے پر، دہلیز پر، کبھی امریکہ بدماش کی دہلیز پر. ہم تمہارے پالتو، تمہارے ڈالروں کے ٹکڑوں پر پلنے والے ہیں، ہم آگے ہیں، ہمارا ملک ڈیفالٹ ہونے لگا ہے، ہمارا بیڑا غرق ہونے والا ہے. اپنے پالتو کتوں کو کچھ سود کے اوپر قرضے کے چند ٹکڑے ڈال دو. شرم نہیں آتی ان ملعونوں کو اپنی گندی پلید زبانوں پر اس پاک نبی کا پاک نام لیتے ہوئے، اس نبی سے محبت کے جھوٹے منافقانہ دجالانہ دعوے کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کیسے نبی کا نام لیتے؟ کیسے نبی کی سیرت کو اپنایا انہوں نے؟ اس نبی کے ساتھ کیا تعلق ان بدبختوں کا؟ پوری قوم کو IMF کا غلام بنا کر مہنگائی کی چکی میں یہ کتے پیس رہے ہیں، اور یہ نبی کے سب سے بڑے عاشق. ان سے بڑا کوئی نبی کو ماننے والا پیدا ہی نہیں ہوا دنیا میں. کسی کو خوشی نہیں نبی کی آمد کی ان کے سوا. اللہ اکبر. آپ کہیں گے پھر حکمرانوں پر چڑھائی کر دی. چھوڑو حکمرانوں کو، وہ بے دین صحیح.
میں اپنی اور آپ کی بات کرتا ہوں, راز نہیں ہونا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے خاتمے کا اعلان کر کے ختم کر دیا. ہاں, ہمارے ملک میں 1999 میں پاکستان کی وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دیا کہ سود اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام کیا ہے. پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر بننے والا مسلمانوں کا ملک ہے. اسلام مسلمانوں کو سودی لین دین کرنے کی اجازت نہیں دیتا. ہم فیصلہ دیتے ہیں 2 سال کے اندر اندر پاکستان سے سارا سودی سسٹم ختم کر دیا جائے. کس نے فیصلہ دیا؟ آپ کے گاؤں کی ایک پرائیویٹ پنچایت نے, ہے نا؟ آپ کے گاؤں کی پنچایت کا فیصلہ تھا؟ پاکستان کی وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ. اس وقت کا وزیر اعظم جو نہ سکھ تھا, نہ ہندو تھا, نہ یہودی تھا, نہ کمیونسٹ تھا, نہ بدھ مت تھا, نہ چوڑا تھا, کلمہ پڑھنے والا مسلمان تھا, محمد الرسول اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والا تھا. مرا نہیں, آج بھی زندہ ہے. وہ اٹھا اور اس نے جا کر سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی, اس فیصلے کے خلاف ہمیں سٹے دیا جائے. یہ جو وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ ہے اس کے خلاف کیا دیا جائے؟ سٹے دیا جائے. کیوں سٹے دیا جائے؟ کہتا ہے سود کے بغیر ہمارا ملک چل نہیں سکتا, یہ فیصلہ غلط, اس کے خلاف سٹے دیا جائے. اور ہماری ماشاءاللہ سپریم کورٹ کے محترم ججوں نے سٹے دے دیا, سٹے مل گیا, اس کو سٹے مل گیا. چھوٹی چھوٹی 2 باتیں کروں گا, چھوٹی چھوٹی. جواب ہم نے کبھی غور نہیں. انہوں نے کہا اس کے بغیر ملک چل, یہ میرے لفظ نہیں ہے, یہ ان کے آن دی ریکارڈ الفاظ ہیں, اس کے بغیر ملک چل نہیں سکتا, اس لیے اس فیصلے کو روکا جائے. میرے بھائیو, اس کا کیا مطلب ہے؟ کبھی غور کیا اس پر؟ سیال کوٹیو, اس کا مطلب ہے کہ آسمانوں والا رب پاکستان کو دنیا میں چلتا دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا. رب نے اس لیے سود حرام کیا ہے, اس ملک کا بیڑا غرق ہو جائے, یہ ڈوب جائے, ستیہ ناش ہو جائے اس کی ساری قوم کا. اس لیے رب نے کیا کر دیا؟ سود ان پر حرام. رب چاہتا تھا یہ ملک نہ چلے, اور یہ وزیر اعظم آیا ہے دنیا میں, یہ پاکستان کو دنیا میں کیا کرنا چاہتا ہے؟ چلانا چاہتا ہے. اور یہ کہتا ہے جو رب کا فیصلہ اس سے ملک ڈوب جائے گا, میرے فیصلے سے ملک چلے گا. میں چلانا چاہتا ہوں, رب ڈبونا چاہتا ہے. دوسری بات یہ کروں گا چھوٹی سی. آپ ماشاءاللہ سارے سمجھدار ہو, سیال کوٹی ہو, اللہ کے لیے بتاؤ ان 21 سالوں میں اس سٹے کے بعد ملک چل پڑا ہے؟ مہنگائی ختم ہو گئی نا, نام و نشان مٹ گیا ہے, بے روزگاری بھی ختم ہو گئی, تنگ دستی بھی ختم ہو گئی. IMF, ورلڈ بینک, FATF اور دنیا کے یہ دہشت گرد عالمی کتے, ان کی غلامی سے پاکستان کو نجات بھی مل گئی نا. کیا چلا پاکستان ان 21 سالوں میں؟ کیا چلایا ان بدبختوں نے؟ جو تھوڑا بہت چل رہا تھا اس کا بھی گلا گھونٹ کے بیڑا گرک کر کے رکھ دیا. کہتے تھے رب کے فیصلے سے ملک نہیں چلتا, ہمارے فیصلے سے چلے گا, اس لیے ہمیں سٹے دیا جائے. یار نبی, رب کا حکم تو کیا ماننا ہے, نبی کی اتباع تو کیا کرنی ہے. یہ کتے رب کے حکم کو روکنے کے لیے خود جھوٹے خدا بن کر رب کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے, اور ہم 40 سال سے ان کی صندوقڑیاں بھر کے ان کتوں کو وزارت عظمیٰ کی سیٹوں پر بٹھاتے ہیں. شرم نہیں آتی ہمیں؟ کیا خدمت کر رہے ہو ملک کی؟ کیا ایمان کے ساتھ تعلق ہے؟ جو رب کا دشمن, نبی کا دشمن, رب کے مقابلے میں جھوٹا خدا, ہم 35 سالوں سے ان کی صندوقڑیاں بھر بھر کے ان کتوں کو امریکہ کی غلامی اور IMF کی لونڈا پوری کے لیے بٹھائیں جا کر ان سیٹوں پر. جواب دیں گے نہیں رب کو؟ پیش نہیں ہونا رب کی عدالت میں میں نے اور آپ نے؟ اچھا, پھر بات ادھر چلی گئی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, جتنے خوشحال لوگ ہیں, ناراض نہیں ہونا, ہمارے معاشرے میں جتنے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, جتنے خوشحال لوگ ہیں جن کے پاس پیسے ان کی ضرورت سے زیادہ ہیں, انہوں نے اپنے پیسے بینکوں میں سود پر قرضہ لینے کے لیے رکھے ہوئے ہیں. بینکوں میں جمع اس سے قرضہ لے رہے ہیں, سود لے رہے ہیں اس سے, ہے کہ نہیں؟
اور جن کے پاس پیسے کم ہیں انہوں نے سود پر قرضے بینکوں سے لیے ہوئے ہیں اور بینکوں کو قرضے سود جمع کروا رہے ہیں. کون کر رہا ہے؟ اتباع کی نبی کی، ہاں اتباع کی. یہ بینک ہمارے معاشرے میں اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف محاذ جنگ ہے. قرآن میں اللہ نے کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ، اگر نہیں نہ چھوڑو گے سود کو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. جو رب کے خلاف جنگ کرتا ہو، رسول کے خلاف جنگ کرتا ہو، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، مجھے دیانتداری سے بتاؤ وہ کتنا بڑا مومن ہے؟ ہاں اس کا ایمان کس پائے کا ہے؟ رب کے خلاف لڑنے والا، رسول کے خلاف لڑنے والا مومن ہے؟ اچھا میں اور آپ مومن کہہ بھی دیں گے تو رب کے پاس مومن بڑھ جائے گا وہ؟ یار نبی کے مومن ماننے سے عبداللہ بن ابی مومن نہیں بڑھا، میرے اور آپ کے مومن بنانے سے کون مومن بڑھ جائے گا؟ اللہ اکبر. یہ بینک جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف محاذ جنگ ہے ہمارے ملک میں، ان بینکوں کو چلانے والے امریکہ کے اور اسرائیل کے اور ہندوستان کے یہودی عیسائی ہندو ہی ہیں نا، ہے نا؟ وہی آئے ہوئے ہیں نا بینکوں کو چلانے کے لیے. کون چلا رہے ہیں بینک؟ ہمارے بھائی، ہمارے بیٹے، ہمارے خاندانوں کے افراد. یہ تھوک کے حساب سے بینک پھیلے ہوئے ہیں ہمارے معاشرے میں. ہر بینک کے اندر 8-8 10-10 بچیاں میک اپ کر کے نیم برہنہ لباس پہن کر وہ ڈیلنگ کرنے کے لیے غیر محرم سے ریسیپشن کی ٹیبل پر بیٹھی ہیں. وہ نہ چوڑیاں ہیں، نہ ہندڑیاں ہیں، نہ یہودڑے ہیں. وہ کون ہے؟ مسلمان ہے، محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والی ہمارے خاندانوں کی بیٹی ہیں. ان کو رب کے خلاف محاذ جنگ میں کھڑا کیا ہوا ہے اور ہم کہتے ہیں ہم مومن، ہم عاشقان رسول، ہم غلامان مصطفیٰ، ہمیں نبی کی پیدائش پر آمد پر خوشی بڑی ہے، ہم عید مناتے ہیں. نبی نے تو اللہ کا حکم آنے کے بعد ایک سیکنڈ نہیں لگایا اس کا نام و نشان مٹانے کے لیے، اور ہم 75 سالوں سے اس کو پھیلا رہے ہیں اور اس کے پشتی بان بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. سود بھی چلے اور ایمان بھی چلے، یہ دونوں چیزیں کٹھی نہیں چل سکتی. یا چل سکتی ہیں؟ نہیں چل سکتی. میں نے نہیں کہا، یہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے. سن لو قرآن. فرمایا رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، او ایمان والو اللہ سے ڈرو، جو سودی لین دین باقی ہے سارا کیا کر دو؟ چھوڑ دو. ان کنتم، لفظ کیا ہے آگے؟ ان کنتم، چھوڑ دو اگر تم مومن ہو. اس کا مطلب ہے نہیں چھوڑو گے تو پھر مومن نہیں ہو سکتے. اور ہم ہیں مومن. ہر گلی کے اندر، ہر محلے کے اندر، ہر مارکیٹ کے اندر، ہر منڈی کے اندر سودی کاروبار عروج پر ہے یا نہیں؟ آج کا ریٹ اور ہے، ہفتے کا اور ہے، 15 دن کا اور ہے، مہینے کا ڈیو پر اور ہے. امام الانبیاء نے اس کو سود کہا. پیارے پیغمبر کے جلیل القدر صحابی عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کو سود کہا. اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، پیدا کرنے والے پروردگار کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، پیارے پیغمبر کے 1.5 لاکھ صحابہ میں سے ایک صحابی بھی ان 2 صحابہ کے فتوے کے خلاف رائے رکھنے والا دنیا میں موجود نہیں تھا. اس کا مطلب ہے سارے صحابہ اس کے سود ہونے پر متفق تھے. اس مسئلے میں جو اختلاف پیدا ہوا وہ تابعین کے بعض علماء نے حدیث کی غلط تعویل کر لی. اس غلط تعویل کی بنیاد پر اختلاف شروع ہو گیا. صحابہ میں کوئی اختلاف نہیں تھا، یہ اختلاف تابعین کے دور سے چلا. ابتدا ادھر ہوئی اور بنیاد اس کی غلط تعویل تھی حدیث کی. وقت نہیں ورنہ میں وہ غلط تعویل کی آپ کو سمجھاتا کہ کیسے غلط تعویل ہے، کیا تعویل کی، کس کی بنیاد پر یہ شروع ہوا. کبھی موقع ملا انشاءاللہ پھر سمجھاؤں گا. چل رہا ہے نگد پلاٹ ہے اتنے کا اور قسطوں پر اتنے کا، نگد موٹر سائیکل اتنوں کا اور قسطوں پر اتنے کا، نگد فریج اتنے کی، واشنگ مشین اتنے کی اور قسطوں پر اتنے کی. کون کاروبار کر رہا ہے؟ ہندو، یہودی، عیسائی. مسلمان کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں. سود سے ہٹنے کے لیے تیاری نہیں، سود چھوڑنے کے لیے تیاری نہیں. اپنے بچوں کو بی کام، سی کام، ڈی کام، ایم کام پڑھا کے وہ سودی اداروں کے اندر رشوتیں دے کر سفارشیں ڈلوا کے ان کو نوکریاں دلوانے پر مصر ہیں. اور ہم جناب نبی کے عاشق ہیں، نبی کے محب ہیں، ہم پکے گھڑے مچھے مومن ہیں. ہم سے بڑا مومن دنیا میں پیدا ہی ایمان کہتے ہیں کس کو ہے بھائی؟
کوئی سمجھ آئی میری بات کہ کوئی نہیں آئی ہیں؟ اچھا ختم ہو گئی میری بات. منت کرنا چاہتا ہوں آخر میں. منت اس لیے کر رہا ہوں کہ میں منوا نہیں سکتا آپ کو. منوانے کی اتھارٹی نہیں ہے میرے پاس. منت کر سکتا ہوں یا دعا کر سکتا ہوں، یا اللہ ان سارے بھائیوں کے دل نرم کر دے، یا اللہ ان کے سینے کھول دے، ان کے سینے. یا دعا کر سکتا ہوں یا سنا سکتا ہوں، دے کچھ نہیں سکتا آپ کو. اس لیے منت کر رہا ہوں. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، ہم سے نماز اور با جماعت نماز کے حوالے سے آج تک کوئی کوتاہی ہوئی کہ نہیں؟ تھوڑی سی ہیں؟ نبی کی اتباع میں کوتاہی ہوئی؟ نماز کے حوالے سے نبی کی اتباع میں کوتاہی ہوئی کہ نہیں؟ کافی ساری ہوئی ہے. جہاد، مال اور جان سے جہاد کے حوالے میں کوتاہی ہوئی کہ نہیں؟ صحیح صحیح بتائیں. تھوڑی سی ہیں؟ بہت زیادہ ہوئی ہے. سودی معاملات کے اندر لین دین میں کوتاہی ہوئی کہ نہیں؟ تھوڑی سی، بہت زیادہ. اور یہ جو کوتاہی ہے نا، یہ مرتے دم تک نماز میں بھی، جہاد میں بھی، سود میں بھی ایسے ہی چلتی رہنی چاہیے. یہ اس کو تبدیل نہیں کرنا. ٹھیک ہے؟ کرتے ہو وعدہ؟ کیا یہ ایسے ہی چلانا ہے، اسی طرح چلنا ہے؟ اس کا وعدہ ہے نا؟ ہیں؟ اس کو بدلنا ہے؟ ہیں؟ ایسے ہی جانا رب کے پاس، یا واقعتاً سچے مومن بن کے جانا ہے؟ تو پھر اللہ، یہ میری منت ہے آپ سے، اللہ سے وعدہ کرو آج کے بعد کچھ ہو جائے، جائے بھاڑ میں میری دکان، میرا کاروبار، میری نوکری، میری ملازمت، اذان سن کر باجماعت نماز پڑھوں گا، کسی چیز کی پرواہ نہیں مجھے. ٹھیک ہے؟ اور مجاہدین کے قدموں کے ساتھ کندھ اور کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑا ہوں گا، اپنے مال کے ساتھ بھی، اپنی جان کے ساتھ بھی، اپنی اولاد کے ساتھ بھی. انشاءاللہ کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا. وعدہ ہوا اللہ سے. اور انشاءاللہ سودی کاروبار کے قریب بھی نہیں پھٹکوں گا. آج کے بعد نہیں کروں گا سودی کاروبار. آج کے بعد بند ہو گیا وعدہ. ہیں؟ اگر عمل کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، پچھتانے سے بچ جاؤ گے. نہیں ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال جاؤ گے. جھولی جھاڑ کر مسجد سے جیسے خالی خولی آئے تھے ویسے ہی جھولی جھاڑ کے چلے جاؤ گے، یہ کہہ کر کہ مولوی صاحب گلاں تے تہاڈیاں ٹھیک نے، سمجھ بھی آندیاں نے، لیکن باہر نہیں چلدیاں. مسجد جوگیاں نے اتنے ہی رکھو، اے گلاں ساریاں اتنے ہی رکھو، اسی جا رہے ہیں. یہ مسجد جوگی ہی نے بس. اگر ایسے کر کے چلے جاؤ تو میں روک نہیں سکتا آپ کو. آپ کر سکتے ہیں، آپ کو اختیار ہے یہ. یار میں یہ اختیار نہیں لے سکتا آپ کا. کر لو ایسے، لیکن کل قیامت کے دن پچھتانا پڑے گا. اللہ کا بھی کچھ نہیں بگڑنا، اس کے دین کا بھی کچھ نہیں بگڑنا. میں نے اور آپ نے اپنا بگاڑنا ہے. مرضی ہے آپ کی. اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.